اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر پر امید رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی اور نا امیدی سے بہت دور تھے، اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اچھی امید اور توکل کا درس دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہو تو میں 2 گز اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو یہ گمان رکھے کہ اللہ قبول کریں گے، توبہ کرے تو اس کے قبول ہونے کی، نیکی کرے تو اس کا صلہ پانے کی، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کی معافی کی امید رکھے۔ اچھا، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان گناہ پر بے باک ہو جائے، بالکل نڈر ہو جائے اور پوری جرت سے گناہ کرتا رہے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے بالکل بھی شرم اور حیا نہ آئے، اور جب اسے کوئی سمجھائے کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ نہیں کرو، تو وہ پھر رسماً کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ سے باز نہ آئے، تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ظن کو اعمال صالحہ سے جوڑا ہے۔ جس کا گمان اللہ کے بارے میں جیسا ہوگا وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحت کی حالت میں خوف اور امید برابر ہو، یا خوف کا پہلو غالب ہو اور موت کے وقت امید کا پہلو غالب ہو۔ کیا معنی یہ کہ جب بیمار ہو تو اس وقت خوف کا گمان زیادہ غالب ہو، اور اگر وقت موت آ جائے تو اس وقت اللہ کی رحمت سے پر امید کا جو پہلو ہے وہ غالب ہو۔ اسی طریقے سے ابن حبان میں ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اب وہ جس طرح کا چاہے میرے بارے میں گمان رکھے۔ اگر بندے نے اللہ سے اچھا گمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اللہ مجھے کامیاب کریں گے، اللہ مجھے صحت دیں گے، اللہ مجھے فراوانی دیں گے، اللہ مجھے ترقی دیں گے، اللہ مجھے عافیت دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے گھر بار کو حفاظت میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آخرت میں بہترین معاملہ فرمائیں گے، اللہ میرے ساتھ رحم کرم فضل کا معاملہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئے گا۔ اور اگر بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو چاہتا ہے کہ میں پریشانی میں ہی رہوں۔ اگر اس طرح کا گمان انسان نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں گے، جیسا گمان ہوگا، جیسے حدیث قدسی میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے اللہ اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کے ساتھ اس کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بھی بہت عظیم عمل ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت ہے۔ غرض قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہے، اور جہاں اس کوشش کے باوجود اور غلطیاں ہو جائیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اپنے طرز عمل کو بہترین کرے، اعمال صالحہ میں کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت کی دعائیں کرتا رہے۔ صحیح طرز عمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور اس کے ساتھ حسن ظن اور اس کی رحمت کی امید، دونوں باتوں کو اس طرح جمع کرے کہ امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، یہ کیفیت ہمیشہ اس کے اوپر طاری رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالی سے بہت امید ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں اس جیسے موقع پر یہ دو باتیں جمع ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی امید بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرما دیتے ہیں اور اسے اس کے خوف سے مامون فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی اور امید کامل، یقین کامل اور توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔